السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ساتھیوں کو لرن انگلش گرامر لیسن نمبر 4 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم دی ناؤن جینڈر کے بارے میں پڑھیں گے۔ You know that living beings of either the male or the female sex. Now compare the words in the following pairs. دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زندہ چیزیں یا تو میل ہوتی ہیں یا فیمیل۔ اب مندرجہ ذیل الفاظ کو غور سے دیکھیں۔ بوائے، لوئن، ہیرو، کوک، سپیرو۔ گرل، لائنس، ہیروئن، ہین، سپیرو۔ What do you notice؟ دوستو، ان دونوں پیئرز میں آپ نے کیا چیز آبزرو کی ہے؟ The first word of each pair is the name of male animal۔ دوستو، یہاں پہ پہلا جو ہمارے پاس پیئر تھا، ورڈز تھے، اس میں سارے میل اینیمل تھے، جبکہ the second word of each pair is the name of female animals۔ دوسرے نمبر پہ جتنے بھی الفاظ تھے وہ فیمیل اینیمل کے نام تھے۔ دوستو، a noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender۔ دوستو، وہ ناؤن جو کہ میل اینیمل کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اس کو میسکولین جینڈر کہا جاتا ہے۔ جینڈر comes from Latin genus، kind اور short۔ جینڈر دوستو لاطینی لفظ کا نام ہے جس کا مطلب ہے جینس یا قسم۔ A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender۔ دوستو، وہ ناؤن جو کہ فیمیل اینیمل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس کو فیمینین جینڈر کہا جاتا ہے۔ A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender۔ دوستو، وہ ناؤن جو کہ یا میل یا فیمیل میں سے کسی ایک یا دونوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس کو کامن جینڈر کہا جاتا ہے۔ دوستو، مثال کے طور پر پیرنٹ ایک کامن جینڈر ہے جو کہ میل یا فیمیل دونوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ چائلڈ، فرینڈ، پیپل، سرونٹ، تھیف، ریلیشن، اینیمی، کزنس، پرسنس، orphan، اسٹوڈنٹ، بیبی، مونارچ، نیبر، انفینٹ۔ دوستو، a noun that denotes a thing that is neither male or female، for example thing without life, is said to be of the neutral gender۔ دوستو، وہ ناؤن جو کہ نہ تو میل اور نہ ہی فیمیل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں جو کہ جاندار نہیں ہوتی، اس طرح کے ناؤن کو نیوٹرل جینڈر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بک، پین، روم، ٹری۔ نیوٹرل مینز neither، that is neither male or female۔ دوستو، یہاں پہ نیوٹرل کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں، نہ تو یہ میل ہے اور نہ ہی فیمیل ہے۔ It will be thus seen that in modern English the gender of the noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. It has nothing to do with the form of a noun, which determines its gender in many other languages. In Urdu, where bagichi is masculine and ladki is feminine۔ دوستو، یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل جینڈر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے جنس پر۔ Object without life are often personified، that is spoken of as if they were living۔ دوستو، بعض اوقات ایسی چیزیں جو کہ زندہ نہیں ہوتی ان کو اس طرح ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ زندہ ہے۔ We then regard them as male or female۔ پھر جب ہم اس کو زندہ living beings کے طور پر personified کرتے ہیں تو ہم انہیں میل یا فیمیل کے طور پر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ The masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence۔ میسکولین جینڈر یا مذکر چیزیں عام طور پر ان کو شمار کیا جاتا ہے جن میں طاقت اور وائلنس ہو۔ مثال کے طور پر the sun، summer، winter، time، death۔ The sun sheds his beam on rich and poor alike۔ دوستو، the feminine gender is sometimes applied to objects remarkable for beauty، gentleness and gracefulness۔ دوستو، the feminine gender جو ہے یعنی مؤنث
जेंट्स जो है वो आमतौर पर ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस के तौर पर कंसीडर की जाती है। द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी। दोस्तों इन सब को फेमिनिन जेंडर के तौर पर कंसीडर किया जाता है। द मून हैज hidden her face behind a cloud. Spring has spread her mantle of green over the earth. Peace hath her victory no less renowned than war. This use is most common in poetry but contain nouns are personified in prose too. A ship is often spoken of as she is. The ship lost her boats in the storm. Ways of forming the feminine of noun. दोस्तों noun का feminine बनाने के तरीके मंदरजा झेल हैं। There are three ways of forming the feminine of noun. Noun से feminine बनाने के तरीके ये हैं। नंबर 1, by using an entirely different word. बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज हम किस तरह बनाएंगे। यहाँ पे इस साइड पे masculine है और इस साइड पे feminine उनकी। Bachelor, maid, spinster. Boy, girl, brother, sister. Buck, dove. Bull, ox. Bullock, heifer. Cook, hen. Colt, filly. Earl, countess. Father, mother. Gender, goose. Gentleman, lady. Herd, row. Horse, mare. Husband, wife. King, queen. Dog, bitch. Drake, dog. Drone, bee. Lord, lady. Man, woman. Monk, nun. Nephew, nice. Papa, mama. Ram, Eve. Sir, madam. Son, daughter. Stage, hind. Uncle, aunt. Wizard, witch. By adding a syllable E-double-S-I-N-E, T-R-I-X, A-E-T-C-S. Masculine, feminine. Author, authoress. Baron, baroness. Count, countess. Gent, heiress. Host, hostess. Jew, Jewish. Lion, lioness. Manager, manageress. Mayor, mayoress. Patron, patroness. Peer, peeress. Poet, poetess. Priest, priestess. Prophet, prophetess. Shepherd, shepherdess. Steward, stewardess. Viscount, viscountess. Note that in the following ESS is added after dropping the vowel of masculine ending gentis. Masculine, feminine. Actor, actress. Benefactor, benefactress. Conductor, conductress. Enchanter, enchantress. Founder, founderess. Hunter, huntress. Instructor, instructress. Negro, negress. Abbot, abbess. Duke, duchess. Emperor, empress. Preceptor, preceptress. Prince, princess. Songster, songstress. Tempter, temptress. Seamster, seamstress. Tiger, tigress. Traitor, traitress. Waiter, waitress. Master, masteress. Murderer, murderess. Sorceress, sorceress. Note that the suffix ESS is the commonest suffix used to form feminine noun from the masculine and is the only one which we now use in forming a new feminine words. Masculine, feminine. Hero, heroines. Testator, testatrix. Czar, czarina. Sultan, sultana. Signor, signora. Fox, vicar. By placing a word before or after is masculine, feminine. Grandfather, grandmother. Great uncle, great aunt. Manservant, maidservant. Landlord, landlady. Milkman, milkwoman. Peacock, peahen. Salesman, saleswoman. Waterman, waterwoman. दोस्तों आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।